جب مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے تو اس وقت کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زبان کے اوپر ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، دیکھ چکے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، سبحان اللہ، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، جو حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، زیارات کی ہے، جو سب کچھ مکہ میں رہ کر عبادات کی ہے، اب قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف چلو، سبحان اللہ، کعبے کا کعبہ دیکھو، اللہ اکبر۔ تو اسی وقت پھر اعلیٰ حضرت ایک اور جملہ اللہ اکبر بولتے ہیں تو کیا ہی لطف والا ہے کہ غور سے سن اے رضا، کہ غور سے سن اے رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ، غور سے سن اے رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ۔ تو اس وقت پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ طیبہ میں گئے تو یہ وہ شہر ہے اللہ اکبر جس میں امام احمد بن حنبل جیسے لوگ گلیوں میں اگر چلتے ہیں تو دیواروں کے ساتھ اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے ہیں، اللہ اکبر، کیوں؟ گلیاں تو کھلی ہیں۔ کسی نے سوال کیا حضور مدینہ کی گلیاں ہیں، شہر خوبصورت ہے، گلیاں خوبصورت ہیں، پھر بھی آپ اپنے جسم کو دیواروں کے ساتھ لپیٹ لپیٹ کر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس مدینہ طیبہ میں، اس شہر مصطفیٰ میں میرے حضور علیہ السلام گزرے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پہ حضور کا قدم مبارک لگا ہے اس جگہ کے اوپر میں گناہگار احمد بن حنبل کا قدم نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس ادب کی وجہ سے گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے بلکہ دیواروں کے ساتھ اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ شہر ہے مدینہ الرسول، حضور کا شہر ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اس شہر مدینہ میں پہنچے ہوں گے تو ادب کتنا کیا ہوگا، سبحان اللہ، حضور کے شہر کا ادب کتنا کیا ہوگا، بے شک، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور ایک دن حضور علیہ السلام کی جالیوں کے سامنے، روضہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ کوئی بھی سیل جاتا ہے، کوئی بھی سوالی جاتا ہے تو جس کو خالی نہیں لٹایا جاتا، سبحان اللہ، جو بھی مانگتا ہے اس بارگاہ سے اس کو ضرور ملتا ہے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کو وہیں سے ضرور ملتا ہے۔ سبحان لیکن اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ نے سوچا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جس سے سیل کو خالی نہیں لٹایا جاتا، آج میں بھی مانگ لوں اس بارگاہ سے، سبحان اللہ، میں بھی سوال کر لوں اس بارگاہ سے۔ تو کیا مانگتے ہیں؟ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مہمان آپ کے شہر میں آپ کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کا مہمان آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کی طرف رکھتا ہے، یا رسول اللہ کرم نوازی فرما دیجئے، یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے۔ تو جب دیدار میں تاخیر ہوئی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیری کوئی کیا پوچھے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا
یہ تو مالکوں کی مرضی ہے دیدار کرائیں یا نہ کرائیں. کس طرح کے سوال کر رہا ہے, کس طرح کی فرمائشیں کر رہا ہے حضور کے راضیہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اور جب حضور علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کرایا, اللہ اکبر, تو پھر بول اٹھے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم آنکھ سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. تو یہ امام احمد رضا خان ہے. کیا ہی مرتبہ ہے, کیا ہی مقام ہے کہ جن کے اندر عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ